تیار ہیں؟ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی پہلی 11 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں مرحوم ہے، اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ ایک خوبی دسی گئی، ایک چلاک سی، ابلیس کی ہے چلاک۔ اچھا جی، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ بڑے حیرانگی دینا، انہوں پتا سی خدا نے منع کیا۔ یہ کو امپریشن وکھا رہا ہے یہ خدا نے منع کیتا، جویں تمہیں کوئی گل پتا ہوئے اور کی ہے کہ تسی دوسرے والوں نے سمجھان دی کوئی مینوں نہیں پتا۔ اے شیطان بھی یہ خدا نے۔ اچھا، اور عورت نے سانپ سے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ۔ اچھا، اے عورت نو پتا سی خداوند نے منع کیتا، لیکن بھی اے اکاؤنٹر جڑا نا ابلیس اور ایک عورت دے درمیان چل رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تب صاحب نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اے ان سپ نے کیا دیتا ہے، خدا نے کہ مر جاؤ گے، اور سپ نے کیا اور نہیں مرو گے۔ اے خدا اور سپ اور اے عورت دیاں گلاں چل رہی ہیں۔ اے عورت نو پتا سی۔ اچھا جی، آگے پڑھنے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اگو نے آنسر کیتا کہ خدا جانتا ہے کہ اگر تو اسے کھا لیا تو خدا والو ہو جائے گی، خدا کی مانند۔ آگے چلتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا۔ اچھا جی، یہ انہوں اٹریکٹ بھی کیتا یہ پھل، انہوں ایویں لگے بڑا خوبصورت پھل ہے جی، انہوں میں کھا لاں گی، بڑا مزیدار ہے۔ اچھا جی، آگے وہ درخت کے کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ اکھاں کھلن تو بعد پتہ لگ گیا ایسی دنیاوی طور تے ننگے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آگے چل۔ انہوں نے انجیر کی پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپا لیا۔ ان ننگے سن، خدا کو چھپنا سی، لنگیاں بنائیاں اور چھپا لیا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور سے کہا، تو کہاں ہے؟ پہلا آدم ایکسیسیبل سی، نظر آ رہا سی خدا انہوں ہر پاس، ان گناہ ہویا ہے، ان آدم نظر نہیں آ رہا، ان خدا آواز مار رہا ہے تے اگوں کی کر رہا ہو۔ اس نے کہا، میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور اس نشان پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس پاک کلام کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ خدا کا روح آپ سے بات کرے، خدا کا روح مجھے اور آپ کو تبدیل کرے۔ اگر کوئی گناہ کا عنصر ہماری زندگی میں ہے تو وہ جاتا ہے، اگر گناہ کی کوئی لذت ہماری زندگی میں ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ آج خدا کا روح یہاں بھرپور طریقے سے کام کرے اور خدا آپ کے دل میں اس بات کو ڈالے کہ گناہ اور خدا کی پہچان کس طرح کرنی۔
اور خدا ان کے روح کو اپنے دلوں میں کام کرنے دیجیے. خدا ان کے روح کو ویلکم کیجیے, اپنے آپ کو عاجز کیجیے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کلام آسمان سے آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. وہ اس برف کی مانند ہے جو آسمان سے گرتی ہے, اس پانی کی مانند ہے جو آسمان سے بارش کی طرح آتا ہے لیکن واپس نہیں جاتا, بلکہ زمین کو سیراب کرتا ہے. اور آج خدا کا کلام جو اوپر سے آتا ہے وہ آپ کی زندگیوں کو سیراب کرے, وہ آپ کو سیراب کرے, وہ آپ کی زندگیوں میں ایسا پھلدار ٹریک بنا دے کہ آپ کی نسلیں اس کو انجوائے کر سکیں, آپ کی نسلیں اس پھل کو جو ہے وہ چکھ سکیں اور چکھ کر دیکھیں کہ خدا ان کیسا بھلا ہے. یہ مانگتے ہیں آپ کے پیار بڑے خدا کے وسیلہ سے, آمین. سب بیٹھ جائیں گے. ہلیلویا. میں کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آخری ہفتہ جو ہے اس میں اگر بات کی جائے تو کیا بات کی جائے کلیسیا سے. کلیسیا کو اگر کسی بات میں قائل کیا جائے یا سمجھایا جائے تو کیا بات کی جائے. تو گزشتہ ہفتے سے جب میں دعا میں تھا تو میں اسی ایک چیپٹر کو لے کے بار بار پڑھ رہا تھا, بار بار. اکثر اوقات میں گھر پہ جب دعا کے لیے بیٹھتا ہوں تو آج کل بھائی کیسے بھی مجھے جوائن کرتے ہیں, تو اکثر اوقات میں ان باتوں کو کہتا ہوں کہ جب بیس اچھی ہوگی, جب بنیاد اچھی ہوگی تو سب اچھا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ بنیاد کو جانیں. اس لیے میں نے پیدائش کی کتاب سے یہ حوالہ لیا. پیدائش کی کتاب جو ہمیں ہر چیز کی پیدائش کے بارے میں بتاتی ہے. آسمان, زمین, چاند, تارے, پہاڑ, جانور, انسان, ہر چیز کی پیدائش جو ہے وہ کتاب مقدس کی اس پہلی کتاب میں ہوئی. جس طرح ہر چیز کی پیدائش اس پہلی کتاب میں ہوئی, اسی طرح گناہ کی بھی پیدائش اسی کتاب میں ہوئی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ گناہ کو پہچانیں کہ گناہ سے پہلے کی زندگی جو آدم جیتا تھا وہ کیسی تھی, اور گناہ کے بعد کی زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بد سے بدتر اور بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. اور یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے. اسے جب ہم پہلی آیات میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ چلاک تھا. کون چلاک تھا؟ ابلیس چلاک تھا, وہ چلاک تھا. اور جب ہم عبرانیوں کا خط نکال عبرانیوں میں دیکھتے ہیں 12 باب, تو عبرانیوں 12 باب میں ایک چھوٹی سی آیت جو ہے مجھے کل جو ہے میں جب پڑھ رہا تھا بائبل مقدس عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت, عبرانیوں 12 اور اس کی پہلی آیت. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ایک بوجھ اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھاتا ہے. گناہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو الجھاتا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ پیدائش کی اس کتاب میں ہو رہی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اس عورت کو الجھاتا ہوا نظر آتا. اس عورت کو اچھے سے معلوم تھا کہ خدا نے بلکہ اسے اکاؤنٹر نے یہ بات کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ خدا نے منع کیا ہے, خدا نے بولا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا نہیں تو مر جاؤ. لیکن شیطان خدا نو پتا ہے کہ تسی کھاؤ گے کہ اکھاں کھل جائیں, اور تسی خدا دی مانند ہو جاؤ. سوچو کہ یہ شیطان جو ہے کس طرح باتوں کا جال جو ہے اس کے ارد گرد اور اس کے ذہن, اس کی آنکھوں کے آس پاس جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. کس طرح وہ آہستہ آہستہ اسے الجھاتا ہوا جا رہا. اس عورت کو پتا تھا کہ یہ گناہ ہے, خدا نے منع کیا ہے. اس کے بعد تو کوئی بات بچتی ہی نہیں جب کہ خدا خود اس بات کو منع کر دیتا ہے, اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں. ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے آپ کو الجھاتا ہے, وہ آپ کو ان باتوں پہ جو اس کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں ان میں وہ ڈالتا ہے. آپ کو الگ الگ خواب, الگ الگ چیزوں میں الجھاتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی ہم کام کرتے ہیں یا
دعا کرتے ہیں. آپ سوچیں جب آپ دعا کرتے ہوں گے تو کئی بار آپ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں. کئی بار آپ کچھ دعا کرتے ہوئے کچھ ایسے معاملات پر غور کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے گھر کے ہوں، ذاتی ہو یا آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. آپ دعا میں ٹھہر نہیں پاتے. تو سوچئے کہ اس وقت جو ہے ابلیس کیا کرتا ہے. اس وقت ابلیس آپ کو دعا سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور وہ خداوند کی حضوری سے ڈسکنیکٹ کر کے آپ کو اپنی زندگی کی باتیں اور اپنی فکروں میں ڈالتا ہے کہ تیرے پاس یہ نہیں، تیرے پاس وہ نہیں، تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا. آپ دعا کو چھوڑتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کر اپنے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. ایسا ہی اس عورت کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ابلیس اسے الجھاتا ہے اور یہ الجھتی چلے جاتی اور الجھتی چلے جاتی اور ایسا الجھتی ہے کہ جو بات خود اس نے اپنے کانوں سے سنی، خود شاید آدم نے اسے بتایا اور خود خدا کی طرف سے حکم تھا، اسے چھوڑ کر ایسا الجھتی ہے کہ یہ اس کی باتوں میں قائل ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہر وہ کام جو خدا کے برخلاف کرتے ہیں آپ. ہر وہ کام جو خدا کے اس کلام مقدس کے برخلاف ہو. ہر وہ کام جسے خدا نے کرنے کے لیے منع کیا ہو آپ لیکن اسے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. ہر وہ کام جو خدا سے آپ کو دور لے جاتا ہے وہ گناہ ہے. جو خداوند کی حضوری سے آپ کو دور لے جاتا ہے وہ گناہ ہے. سوچئے یہ عورت اور آدم یہ جب خدا کی اس حضوری میں تھے تو اس کے پاس سب کچھ تھا. اس نے کہا کہ تو خدا کی مانند بن جائے گا، تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے. سب کچھ تھا. ہر ایک جانور، شاید میں سوچتا ہوں کہ شیر بھی کتے کی طرح آ کر اس کی ٹانگوں کو چاٹتا ہوگا. ہاں آدم اسے پیار کرتا ہو. ہر ایک جانور جو ان کے پاس آتا اور اتنا وسیع کہ آپ کی اور میری سوچ ہے کہ پوری دنیا ان کے پاس ہر چیز کا ایکسس تھا. اور سوچئے جب آپ گھر بناتے ہیں، میں اور آپ جب گھر بنائیں گے تو ہم سوچتے ہیں کہ باہر متھے سے پتھر لگوائیے، تھلے فلور کے ماربل میں لگاؤ گے. ہاں اسے سوچنے کہ وہ اے سی بھی لگا کے پنکھے بھی لگا کارپیٹ فل فرنشڈ کا جدوں کوئی ایک بار قدم رکھے ہوتے تو انہوں پتا لگے کار بنایا ہے، بھائی جی نے کار بنایا. سوچئے کہ جو گھر خدا نے آدم اور ہوا کو بنا کے دیا ہوگا وہ کیسا خوبصورت ہوگا، وہ کیسا خوبصورت ہوگا جس کا بنانے والا خود خدائے عظیم ہے، خود خدائے قادر ہے. وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو ایسی خوبصورتی سے بنایا وہ آج بھی خداوند کا بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ خدا جس نے آدم اور ہوا کو اس باغ عدن میں ٹھہرایا وہ کیسا خوبصورت ہوگا، وہ کیسا خوبصورت ہوگا. ہر چیز کا ایکسس، ہر پھل ان کو مہیا ہوتا تھا. ہر چیز جو ہے اسے یہ لے پاتے تھے، کھا پاتے تھے. نہ یہ بوتے تھے، نہ کاٹتے تھے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فکر. ہر چیز جو ہے ان کو فل ایکسس میں ملتی تھی اور آرام سے وداؤٹ کسی محنت کرے. لیکن ایک چیز جو شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالی وہ یہ تھی کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، کیونکہ شیطان بھی خدا کی مانند بننا چاہتا تھا. شیطان بھی چاہتا تھا کہ جو تخت خداوند کا ہے وہ تخت مجھے ملے، جو تخت کا ایکسس جو ہے جس تخت کے پاس میں غلام بن کے ہوں وہ تخت میں حاکم بن کے ٹھہروں. اس حاکم، اس گدی کو وہ پانا چاہتا تھا اور وہی جو وہ پانا چاہتا تھا اسی کی لالچ جو ہے وہ ہوا کو دیتا ہوا نظر آتا. ان باتوں میں اسے ایسے الجھاتا ہے کہ ہوا کو فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم خدا کی مانند ہو جائیں. شاید وہ فرشتے جو خداوند کے حضور کھڑے ہوتے ہیں شاید وہ فرشتے ہم پر سجدہ کرنا یا ہمارے سامنے سجدہ کرنا شروع ہو جائے. شاید ہم خداوند کے سامنے جو ہیں وہ اس طرح ہو جائے کہ ہم بھی عظیم بادشاہ بن جائیں، عظیم تر ہو جائیں، ہم اپنی زندگی پا جائیں، نہ ختم ہونے
ہونے والی ہر چیز جو ہے ہمیں مہیا ہو جائے. حالانکہ ایک تو مہیا تھی لیکن ایک بات نہیں, ایک کام نہیں, ایک تخت نہیں تھا جو خدا کے پاس تھا. ہر چیز کا ایسے ایکسس تھا لیکن خدا کی مالک وہ کہتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے, وہ آپ کو الجھاتا ہے. آپ ایک کام شروع کرتے ہیں, اس کام کو پورا کیے بنا جو ہے آپ دوسرے کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک جاب پوری نہیں کرتے, ایک جاب ایک ٹاسک پورا نہیں کرتے اور دوسرے کی طرف آپ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو خدا نے اگر کوئی مقصد دیا ہے تو اسے پورا کیجیے. وداؤٹ مقصد, وداؤٹ ویژن جو ہے آپ اسے پورا کیے بغیر اگر دوسری باتوں میں الجھنا شروع ہوں گے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں. جو خدا بتاتا ہے, جو خدا دیتا ہے, اسے پوری طریقے سے ریسیو کیجیے, اسے پوری طریقے سے اپنی زندگی میں ریسیو کیجیے, اسے پورا کیجیے. پہلا شیطان کیا کرتا ہے, الجھاتا ہے. وہ آپ کو ہر وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے مہیا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرے گا, وہ الجھائے گا, آپ کو فورس کرے گا, انکریج کرے گا کہ تجھے حاصل کرنا ہے. تو ان سورسز سے حاصل کر جو تیرے پاس نہیں, یا ان سے تو لینا شروع کر جن کے پاس ہے, یا لے نہیں تو چھیننا شروع کر دے کہ تجھے چاہیے. پہلے کیا کیا اس نے, الجھایا. اور سوچئے یہ الجھن میں ہوا کیا, ہوا کیا یہ الجھن میں, یہ خدا سے دور ہو گئے. یہ کیا ہو گئے, خدا سے دور ہو گئے. اچھا دوسری بات, یہ ابلیس جو ہے جب اس کے پاس آتا ہے تو ایسے وقت میں آتا ہے جب یہ اکیلی ہوتی ہے, جب یہ اکیلی ہوتی ہے, جب کوئی اس کے پاس اس کا شوہر نہیں ہوتا, جب اس کا کوئی بچہ اس کے ساتھ نہیں, جب خدا خود اس کے ساتھ نہیں, تب شیطان اس کے پاس آتا ہے. سوچئے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کن باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اکیلے ہوتے ہیں جب آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, جب آپ کمرے میں ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے جب تو تنہائی میں جا, کمرہ بند کر اور پھر میری عبادت کر. لیکن آپ جب کمرے میں ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں. کیا آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے کھیل, مجھے الجھا, مجھ سے باتیں کر. آج کل کمرے میں ہم اکیلے نہیں ہوتے, آج کمرے میں ہم اکیلے ہوتے ہی ہیں. آج کمرے میں ہمارے ساتھ موبائل ہوتا ہے. اور کمرہ خالی تھے, موبائل لیتے میں پہلا لاگ ان ہوتا فیس بک, پھر تھوڑی دیر بعد ارے اتنے نہیں یوٹیوب, پھر تھوڑی دیر بعد انسٹاگرام, اب اتنے بھی مزہ نہیں آیا تھا پھر نیٹ فلکس. یہ وقت جو آپ اکیلے میں گزارتے ہیں, کیا وہ وقت آپ خدا کو دیتے ہیں. یہ اکیلی تھی, یہ وقت شاید اگر یہ خداوند کی پرستش کرتی ہوئی, ہاللویا کے نعرے مارتی ہوئی, یا آگے پیچھے ٹہلتی ہوئی گزارتی, تو شاید شیطان اس وقت کو ٹچ نہیں کر پاتا, اس وقت میں وہ اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو پاتا. جب یہ اکیلی تھی, خالی تھی, کچھ نہیں تھا, تب شیطان جو ہے وہ ظاہر ہوا, وہ اسے واچ کر رہا تھا. کب یہ کیا کرتی ہے, کب یہ کیا کرتی ہے, کب یہ کس وقت میں اکیلی ہوتی ہے. شیطان مسلسل اسے واچ کر رہا تھا جب سے یہ بنائی گئی تھی, جب سے خدا نے اس کو اس صورت میں بنایا تھا جو خدا کی خود صورت تھی. تب سے یہ جو ہے وہ کیا کر رہی تھی, تب سے یہ شیطان مسلسل اٹھے نظریں کھاڑے تھا, کیونکہ شیطان کو اپنے امپائر کے لیے, اپنی بادشاہی کے لیے ایک شروعات چاہیے تھی. اور اگر آپ کی زندگی خداوند میں ہے اور شیطان کو کوئی شروعات نہیں مل رہی تو الرٹ رہیے, وہ طاق پہ ہے, وہ کھڑا ہے. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے وہ شیر بپر کی مانند کیا ہے, پھاڑنے والا شیر بپر جو آپ کو ڈھونڈتا ہے, جو جس کی نظریں آپ پر ہیں, وہ شکار کو ڈھونڈنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کیا کرتا ہے,
वो भूखे शेर की मानिंद आपको ढूंढता। अगर आप खाली हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं, तो अपने मोबाइल को भी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, रख दीजिए और उस तन्हाई को, उस मजूरी में, उस मामूली में गुजारिए जो खुदा ने आपको वक्त दिया है। आप उसी में जो है उस वक्त को जो है वो गुजारिए। दानियल के पास एक दुआ करने पे दानियल को सजा मिली। दुआ करने पे किसको सजा मिली? दानियल को। उसको किसने डाल दिया? शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन वो डरा है, वो घबराया नहीं। शेरों की मान में भी मैं सोचता हूँगा कि वहां पर भी जो है वो खुदा की हमदोस्ताइश। जब उसने देखा शेर मेरे इर्द गिर्द ने, कोई मुंह नहीं खोलता। अरे जो तो मुंह नहीं खोल रहा तो फिर मैं अपना मुंह खोलांगा और उसकी सताइश करांगा। फिर ऐ नहीं मुंह खोल दे तो मैं हालेलुया बोलांगा। जे मुंह नहीं खोल दे तो मैं तालियां बजावांगा और उस खुदावंद दा शुक्र करांगा जिन्हें मैनू तन्हाई च वक्त दिता। जो दानियल बाहर आया, सोचो कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सब कुछ बदल गया। ਜਿਹੜੇ खिलाफ सन वो अंदर चले गए, ਜਿਹੜੇ खिलाफ सन वो अंदर चले गए और दानियल बाहर आ गया। वो तन्हाई च सी और वो तन्हाई दे विच किहदे नाल जुड़िया सी? खुदावंद दे नाल जुड़िया सी। शैतान की कीता, इनू पहला उलझाया और ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਲਝਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ही उलझावांगा। अगो पढ़ने आगे एक बड़ी जबरदस्त गल है, लिखा है 5वीं आयत तो, और बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिक नेक और बद के जानने वाले बन जाओ। औरत ने देखा, औरत ने क्या किया? देखा, और वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है और फिर आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ। की होया? पहला उलझी, फिर उसके बाद की होया? ए दरख्त ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। तो खुदा का कलाम कहता है खुशनुमा लगना शुरू हो गया, अट्रैक्टिव। यानी जिस चीज नो खुदा मना करता हमेशा तो अट्रैक्टिव भी लगे। जिस चीज को खुदा तो मना कर रहा है ना तो चंगी लगेगी, ਉਹਦੀ लज्जत तो तुसी लेना चाहोगे। खुदा ने शराब मना की थी तो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगे। शराब पीने वाले खुदा ने आप ही शराब बनाई है, ये खुदा भी पा दे। लो जी, खुदा ने भी शराब बनाई सी, ये ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लग रही है, तुसी खुदा ते भी साड़ देती है। खुदा ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਵੀ ਸੀ, ना सिर्फ बनाई सी, ਉਹਨੇ ਪਿਆਈ भी सी। बाजी बाइबल पढ़ लो, अच्छे तरीके ना पढ़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा खुदा ने शराब नहीं सी बनाई, मैं बनाई। और मैं और शराब च जो है ना वो डिफरेंस, मैं और शराब ए ਜਿਹੜੀ लज्जत ਜਿਹੜੀ है ना गुनाह दी, बड़ी डेंजरस खतरनाक लज्जत। लज्जत इत्थों तक नहीं रोकती, लज्जत ਜਿਹੜੀ है ना खुदा ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ लज्जत ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਚੱਖ ਲਿਆ। सोचो लज्जत कितनी बुरी लज्जत है। गुनाह एक एडिक्शन है, गुनाह एक ऐसी जड़ा छाल है जिससे तो तुसी छेती नहीं निकल सकते। ये जो निकलने का तरीका है, ये छेती तो नहीं छड़ेगा। बार बार जिस चीज को तुसी छड़ना चाहोगे वो चीज बार बार तुम्हारा दिल करेगा कर, वो चीज जिसे तुसी निकलना चाहोगे बार बार उसी चीज दे विच तुसी पैंदे हुए नजर आओ। सोचो खुदा ने दाऊद को कटिया, चरवाहा सी, पेड़ा चरा रहा सी, हर चीज ठीक है। वो भरावां दे कोल जांदा कोई इज्जत नहीं। ये जाति जुड़े को मारन जाता है ना तद भी भरा कहते साइड ते होगा, आपा भी कहता तू जा पुत्र, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। खुदा ने वो चरवाहे तो कटिया, बादशाह बनाया। और दूसरा सैमुएल जो 11 बाब तुसी पढ़दे हो ना, ਉਹਦੀ पहली आयत च लिखा है ए शाम दे टाइम अंगड़ाइयां लैंदा आया उठिया, ए शाम दे टाइम अंगड़ाइयां लैंदा आया
ਛੱਤ ਤੋਂ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। وہ چیز نے وہ ایسا اٹریکٹ کیا اور لذت نے انہوں ایسا اٹریکٹ کیتا کہ وہ سب کچھ چھاڑ دیتا. وہ بھول گیا کہ میں چرواہا ہاں، وہ بھول گیا کہ میں بادشاہ ہاں، وہ بھول گیا کہ خدا نے مجھے سب کچھ دیتا اور لذت دے وچ جڑا نا وہ انہوں حاصل کرن دے چکر چ پیا. اس لذت دے وچ وہ بندے نوں ہی برباد اوہ پلان جدوں تسی لذت چ آندے تسی پلان کر فلانی جگہ تے بنگالی ویچدا ہوگا، بنگالی فلانی جگہ رکھ لوتا ہے، وہ بھائی اتنے ہی ملے گی جی، وہ سستی بھی دینا تو اسی پلان کر دے ہے نا. یہ بنگالی نال شراب تے شباب بھی دا بھی جڑا نا انتظام رکھے گا، یہ شراب بھی رکھے گا کہ شباب دا بھی انتظام رکھے گا. ہیں تسی نمبر سیو رکھ دیو، ہاں ہر کام واسطے تانوں پتہ ہے کہ یہ چیز اتنے ملے گی، تسی پلان کر دے. داؤد نے پلان کیتا، داؤد نے کی کیتا؟ پلان کیتا. اور پھر کی ہویا؟ جو نے کیتا وہ کی ہویا؟ ختم ہو گیا. لیکن داؤد ایک بڑی خوبصورت گل ہے، اسی وہ گناہ نو یاد کرنے ہیں، لیکن داؤد نے جدو گناہ کر بیٹھا سب کچھ ہو گیا کہ انہوں نے کی کیتا؟ کمرہ بند کیتا اور روزے چ چلا گیا. سب کچھ ختم، دنیا تو کٹ گیا اور خداوند کو دعا کی کر رہا ہے، خداوند میرا سب کچھ لے لے، اے تخت لے لے، اے شہرت لے لے، اے عزت لے لے، لیکن اپنی روح نو میرے تو جدا نہ ہون دے، اپنی روح نو میرے تو جدا نہ ہون دے. تسی سب کچھ کہندے ہو یار سب کچھ چاہیے، اس خدا یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، لذت بھی چاہیے، ہاں سب کچھ جو ہے نا ایک پیکج چاہیے. فیس بک انسٹاگرام فیس اور وہ گروپ بھی ایسے چاہیے جڑے تمہیں لذت ترین فلماں جڑا دکھائیں، تمہیں لنک بھی ہونے بھیجتے ہونے ہیں، لنک بھی ان کے آن گے جڑی لذت. اچھا پھر آج کل کا موبائل نا اے ریکمنڈیشن دیتا ہے، یہ سرچ کرتے ہو نا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو چیز تسی یوٹیوب تے سرچ کرو گے نا وہی تہاڈی ہوم پیج تے بھی آئے گی. تہاڈا موبائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے وچ جو چیز سے تسی سرچ کرتے رہو گے ویکھتے رہو گے نا موبائل پاس تو تسی کبھی سوچو یار اے میں لبیا سی ہو گیا آن ہی شروع ہو گیا ایک بار یار کوئی ویکھ نہ لے مینوں ڈیلیٹ ہی کر. پھر موبائل کی کرتا ہے ریکمنڈیشن کرنا شروع کر دینا. ابلیس کی کرتا ہے وہ تمہیں پھر جی تسی لذت لے رہے ہو نا تمہیں لذت دے گروپ دے گا. کی کرے گا؟ لذت دے گروپ دے گا تمہیں. پھر وہی لذت دے وچ تسی جڑا ہے نا کی کرو گے؟ بنے رہو گے، پھنسے رہو گے اور جھکڑے رہو گے. لیکن مزہ آتے اگر میں گل سن رہا سے بڑی خوبصورت گل سی، بھائی صاحب وہ کہتا ہے گناہ چ ڈگنا گناہ نہیں، گناہ چ ڈگنا گناہ نہیں. اے نبی بھی ڈگے، آدم بھی ڈگیا، ہر آدم ڈگیا جو خدا نے بنایا، لیکن گناہ دے وچ پھسے رہنا گناہ ہے. گناہ دے وچ پھسے رہنا گناہ ہے، یعنی کہ گناہ نو مسلسل رپیٹ کرتے رہنا گناہ ہے. مسلسل وہ گناہ جڑا تواڈے کو سرزد ہوتا ہے تواڈی اگر جسم تو تواڈی باس تو باہر ہے تو تسی وہ کڈن دی بھی کوشش نہیں کرتے. اگر وہ کڈن نہیں کوشش کرو گے تو اونج ہی رہے گا، تسی ڈگے رہو گے. اور صرف خدا دا کلام کاٹ سکتا ہے، اور صرف یسوع کاٹ سکتا ہے، اور صرف یسوع دا لہو کاٹ سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں کاٹ سکتی جنہ تک کہ تسی خداوند کو مددگار نہیں مانگو گے. جو مددگار خداوند نے اپنے کلام تو کیا وہ کہتا ہے وہ کی مددگار کرتا ہے؟ کمزوری سے تہاڈی مدد کرتا، کمزوری سے تہاڈی مدد کرتا. اچھا انہیں لذت لے لی ہے، انہیں لذت لے لی ہے، انہیں لذت لے کے کی کیتا؟ وہ پھل جڑا نے کھادا سی نا وہ پھل نے فٹافٹ رکھے، ادھا کھادا ادھا بچا لیا. نہیں میرا بندہ آنے والا نہیں، میں کھا لیا تے انہوں بھی کھوا. اچھا جی آدم آندا ہے انہوں بھی دے دیا وہی کھا لیا. اور پھر ادو تک وہ اکھاں نہیں کھولدیاں جدوں تک آدم نہیں کھاندا، یعنی کہ ادو تک وہ گناہ ادھی زندگی چ آیا سی. لیکن وہ آدم چ بنی سی، جویں آدم کھاندا ہے دوواں دی اکھاں کھل جاندیاں، دوواں دیاں
अखां खुल। अच्छा सुनो, हर वो सोर्स, हर वो चीज जिहड़ी तुहाडे घर आंदी है, अगर तुसी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तुहाडी बीवी अगर काम नहीं करदी और वो भी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो तुसी पूछोगे भी नहीं कि वो कित्थों आई। पूछना है ना, वो घर खीर पक्की तू नहीं बनाई थी, कित्थों आई, पूछोगे ना। आदम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਖਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਂਗਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸੋਚੋ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੂਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤੇ ਆਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਗਲਾदेश ਤੇ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, बंगाल, हाँ एक साढ़े कराची च भी लिखा है बंगाली जादूगर, हाँ माशूका कदमों में, उन्होंने जुमले भी ऐसे लिखे, हाँ माशूका कदमों में, उन्होंने जुमले भी ऐसे लिखे। कोई भी चीज जी है वो कहता है कि मैं तुझे जाके किसी तरीके खुआ छड़नी। आज भी जादू जड़ा है ना वो ज्यादा पावरफुल ताकि होता है कि चीज़ा खवाइया जाए, चीज़ा किसी से पा के दे दिया जाए और तुहाडे जिस्म च उतर जाए। जो जिस्म च उतर जाती है ना, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे मैदे के जरिए वो प्रोसेस होके तुहाडे खून च आ जाए, वो ब्लड लाइन चो आएगी और तुहाडा बच्चा वो तुहाडे खून चो निकलिया, तुहाडे डीएनए चो निकलिया, वो ऑटोमेटिकली उस गुनाह दी जद च, उस गुनाह दी जद च, यानी कि उसमें जो वो बंदा बैठा है, पंजाबी समझ आ रही है नहीं आ रही, अभी उर्दू छोड़। अच्छा, वो शख्स जिसने वो चीज को निगला है, वो उसके मैदे से प्रोसेस हुई, मैदे से प्रोसेस होकर ऑटोमेटिकली उसके खून में जो है वो आई, और जब खून में आई तो इसका मतलब अब जो उससे नस्ल निकलेगी, जो उससे आगे जो है नस्ल कशी होगी, ऑटोमेटिकली वो गुनाह जो है, वो जादू जो है, वो असर जो है, वो उससे निकलकर उसके बच्चों में और उसकी बीवी से मुंतकिल होकर उसकी नस्लों में जाएगा, उसकी नस्लों में जाएगा। अब ये आदम ने खाया, उसकी बीवी ने खाया, अब वो नस्ल का गुनाह हम तक पहुंच गया। अब जो हम आदम और हवा से निकले वो गुनाह हमारी जिस्म में है, वो हमारी नस्ल में है, वो हमारे खून में है। आदम ने से नहीं पूछा कि भाई तुझे तो ओ दरख्त का फालते नहीं जितने खुदा ने मना किया। आदम ने कहा आमीन, ध्यान दो, हर वो चीज जी तुहानू मिलती है, अगर ओ तुसी खांदे हो ना और ओदा तुहानू पता नहीं ते ना खाओ, आमीन ना करो। नहीं आओ, ये क्या है, खाने वाली चीजों से क्या होता है, ये आपकी नस्ल में मुंतकिल हो जाता है, ये आपके ब्लड में मुंतकिल हो जाता है, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये आदम, ये हवा जिसके पास सब कुछ था, अब ये खुदावन की हजूरी से कट गए, नंगे हो गए और गुनाह इनकी जिंदगी, ना सिर्फ इनकी जिंदगी बल्कि इनकी नस्ल तक चला गया। और वो गुनाह आगे वाले चैप्टर में आप देखिए, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करता हुआ नजर, वो गुनाह, वो काइन और हाबिल में उसे भाई को बताना नहीं पड़ा गुनाह करना की में, कत्ल करना की में, पहले कभी इस सरजमीन पर गुनाह हुआ ही नहीं। अब ये जो उलझा हुआ गुनाह था, अब ये सीधा हुआ, और सीधे होते हुए इसने सीना ताना, और सीना कैसा ताना कि अब ये खून की सूरत गया। ये गुनाह जो है वो आपकी नस्लों को खराब कर देगा, ये गुनाह जो है आपके जो है जिंदगी को तबाह और उसके कार पे ले आएगा। देयर इज नो पॉइंट, कहीं भी बचने का कोई रास्ता नहीं।
कहीं भी बचने का रास्ता। अच्छा इन उलझिया खुशनुमा लगा वेख्या उन अगे की होया खा लिया अगे खुदा दा कलाम की कहंदा ठंडे वक्तां दे जो खुदा ने आवाज मारी आदम वो आदम तू कहां है आदम लौकदा कहता पे गुनाह ने की कीता खुदा तो किनु छुपा दिता आदम नु छुपा दिता खुदा ने मतलब गुनाह ने सोचो ए लोग ठंडे प्यारियां च फेस टू फेस सामने बिल्कुल खुदावंद दे नाल जड़ा ना है गल्लां करदे होंगे मिलदे होंगे मुलाकात हुंदी होएगी और की हो रहा है गुनाह ने जो जड़ पकड़ी है ये खुदावंद दी हजूरी दे विचों की हो गए डिस्कनेक्ट हो ये की हो गया हुन छुपा रहे हैं गुनाह तो छुपन ते मजबूर कर दिया करके देखो चोरी करके छुपदे फिरो करके देखो कोई शहवत परस्ती का अडल्टरी का लो ज़िनाकारी का लो छुपदे फिरोगे अरे मैं किवें किताब खोलना अरे किवें मैं दुआ करना अरे किवें मैं अपना मुंह खुदावन नूं खावां कि मैं इस काबिल है मैं दुआ कर सकां तुसीं छुपोगे तुसीं किनारा कशी करोगे तुसीं हर महफिल तो जिहड़ी खुदावन दे नाल कनेक्टेड है हर वो महफिल तो तुसीं डिस्कनेक्ट हो जाओगे मैं की गल की कि गुनाह च टिकना गुनाह नहीं है लेकिन गुनाह दे विच बने ना बने रहना जड़ा ना गुनाह है उतों निकलन की कोशिश नहीं करना है सब तो बड़ा गुनाह है और निकलन का रास्ता नहीं लभना सब तो बड़ा गुनाह इन्होंने की कीता खुदा दा कलाम कहता है ये डर गए छुप गए फिर डर गए गुनाह की करता है खौफ पैदा कर गुनाह की करता है खौफ अच्छा चोरी कर ली ये छुपते रहे लेकिन फड़न का भी डर है फड़िया गया फिर बड़ी तोली पैनी फड़िया गया फिर बड़ी मार पैनी है जेड़े आशिक होंगे ना डेटा मारते हैं है ना डेट ते जाते होंगे हाँ बार बार मुड़ गए अरे भरा राज अरे वाह आ गया इन्होंने फड़ लेके बड़ी तोनी और खच के तोनी लानी फड़ ना करता यार है रिश्ते में ले लिया की कर गुनाह गुनाह तो अंदर की करता डर नूं पैदा कर की करता डर नूं पैदा कर देना की होया पहला की होया उलझिया खुशनुमा लगे खा लिया खुदावन दी आवाज तो डरे छुप गए छुपन के बाद और की हो गया अगला इथे लिखा नंगे खुदा ने तुहानू किन्ने दस्या तुसीं नंगे हो नंगे हो गए यानी कि तुसीं इस काबिल ही नहीं कि खुदावन दे नाल जड़ा ना तुसीं मुलाकात कर सको तुसीं अपने आप लुकांदे पे छुपांदे पे की कर रहे हो लुकांदे पे हो छुपांदे पे गौर करो मैं जब वाली साहब में गल कर रहा था वो गल करते करते वाली साहब ने एक तो गल्लां कीती बड़ी खूबसूरत सी और खूबसूरत गल्लां मैं चाहना कि तुसीं सुनो ठीक है पहले आदम ने पर्पसली ए फल नूं खाधा पर्पसली उन पता सी कि शायद आदम हवा जड़ी है वो डिग गई है गुनाह दे विच उन कड्डन वास्ते की कीता उन्हें भी खा लिया कि चलो और मैं खा लेना शायद मेरी काविशा मेरी कोशिशा मेरी जड़ी है ना कुछ काम करने का तरीका ऐसा होए कि मैं इस गुनाह चों कढ लें लेकिन पहला आदम इस गुनाह नूं जड़ा ना वो ओवरकम यानी कि उहदे चों निकल नहीं कर पाया पहला आदम इस गुनाह चों निकल नहीं पाया लेकिन दूसरा आदम जरा खुदा यीशु मसीह सी और ने अपनी जान देकर और लहू बनाकर इंसान को इस गुनाह चों काट दिता हालेलुया हालेलुया पहले आदम ने नहीं कढ़िया अगर गुनाह चों निकलने का रास्ता है तो रास्ता कौन है खुदा यीशु मसीह दूसरा आदम जिन्हें तुम्हारे गुनाह मेरे गुनाह की कीता सलीब ते लेकर अपनी जान कुर्बान की थी और मेरे लिए तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खोलिया उन बंद रास्तों को मेरे लिए आपके लिए उन बंद दरवाजों को खोला फिर गौर करो खुदावन ठंडे पैरों में क्या कहता है उसे आवाज देता है आदम तू कहाँ है आदम तो कहाँ आदम की आवाज नहीं आ रही है तो आदम छुपा हुआ है आदम की आवाज नहीं आती आज भी खुदावन आवाज देता है खुदावन आपसे बात करता है लेकिन आप खुदावन की आवाज नहीं सुनते और इसी तरह जब आप खुदावन की आवाज नहीं सुनते तो फिर खुदा ने क्या किया जब खुदा की आपने आवाज नहीं सुनी तो खुदावन ने एक बेपर्रे को जो दूसरा आदम है यीशु मसीह उसे मुजस्सम कर खुद खुदावन इस जमीन पर उतारा है खुद खुदावन इस
रास्ते पे चलता हुआ एक कोढ़ से भरा हुआ शख्स, फिर उसने देखा एक 12 बरस से औरत जो खून जारी है, एक औरत जिसे पत्थर से मारा जा रहा है, उसे संसार किया जा रहा है क्योंकि वो कसबी थी, वो वैश्यापन में थी, जिसमें बदरूहें थी, उसे बांधा जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था, उसे हर वो काम जिससे वो बांधा रहता था रखा जाता था, लेकिन उसमें वो लक्षण था, वो बदरूहों का बदबुआ था, हजूम था, जो उसमें वो छोड़ देती थी। हर वो शख्स से वो कंट्रोल नहीं होता था, हर वो शख्स जिसे खुदा यीशु मसीह ने देखा और वो सोचा कि ये जिस आदम को खुदा ने बनाया था, जिस आदम को मैंने बनाया था, हमने बनाया था, वो आदम की शक्ल, वो छवि, वो सूरत पकड़ गई है, बदल गई है। तो फिर खुदावन ने हर एक शख्स को अपने नाम के वसीला से हील करना शुरू किया, और जब हील किया, जब उस नाम को जो सब नामों से आला है उसे सरजमीन पर दे दिया, तो फिर तमाम गुनाहों पर अपने ऊपर लिया और लेके कहा तमाम